حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اب ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر فرما رہے ہیں جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض ایسے فرقے دنیا میں گزرے ہیں، معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا اور یہ کہتے تھے کہ استغفر اللہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، ہم بھی حضور کے جیسے ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے۔ وہ کرنے والے لوگ اس وقت بھی تھے، نعوذ باللہ آج بھی ہیں۔ ہم نے غالباً اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج گلی گلی کوچے کوچے میں معاذ اللہ چند ایسے نابکار بدکار لوگ ہیں جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں۔ کوئی کسی کو نبی کب مانے گا؟ آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کھیتی میں کام کرنے والا آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں، کسان کھیتی میں کام کرنے والا آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں، تم کو انجیکشن دوں گا، لیں گے؟ یعنی وہ قوم جو ایک کسان اور ڈاکٹر میں فرق کر سکتی ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم کہ نبی اور غیر نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی کی شان کیا ہے معلوم ہو تو انکار کرے گا نا۔ اب کئی سالوں سے سب کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، تو اب کیا سمجھے گا آدمی؟ کوئی بھی دعویٰ کرے تو نبی ہونے کا، ہاں ہمارے جیسے لوگ انج کرتے نا۔ تو وہ جو بے ادبی ہے جو قریب 80 سال 100 سال سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی، اس کا نتیجہ آج نکل رہا ہے کہ گلی گلی میں کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا سب اس کو مان لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیونکہ نبی کون ہوتے ہیں، نبی کی شان کیا ہوتی ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے جیسے نبی، ہمارے جیسے نبی کہہ کر نبی کی شان گھٹا دی گئی۔ تو ایسے احمقوں کے بارے میں حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب ان بے وقوفوں کو جنہوں نے ان انتم الا بشر مثلنا کہہ کر انبیاء کرام کے ساتھ ہمسری کا خیال جمایا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر مشرک کیا کہے، ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی انبیاء نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا تم بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، تم کو اللہ کیوں نبی بنائے گا؟ یہ کافروں کا کلمہ ہے، کافروں کا خیال ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو، یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے بے وقوف ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ جو ان انتم الا بشر مثلنا کہہ کر انبیاء کرام کے ساتھ ہمسری کا خیال جمایا تھا، اگر اندھے نہ کہیں تو کیا کہیں؟ وہ لوگ واقعتاً اندھے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ اپنے آپ کو دیکھا نہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ خود کو دیکھ لیتے تو بھی کہتے کہ بھائی میں کمتر ہوں، نبی کو واقعتاً دیکھتے تو کہتے تھے کہ واقعتاً یہ برتر ہے، کیونکہ نبی کی ذات، نبی کا جسم، نبی کے قدم، نبی کی آنکھ، نبی کی سارا، نبی کا وجود گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک بڑا واقعہ لکھا ہے، میں مختصر انداز میں کہوں گا کہ محمود غزنوی جو ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے مرشد ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے محمود غزنوی نے پوچھا، حضرت آپ کے پیر و مرشد بایزید بسطامی کیسے بندے ہیں؟ تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بایزید وہ شخصیت ہے کافر بھی ان کو دیکھ لے تو ایمان لائے۔ ماشاءاللہ، ہم نے تو سبحان اللہ کہا۔ محمود غزنوی ایسے نہیں تھے کیونکہ بہت گہرا علم رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں بایزید بسطامی کو دیکھنے والا کافر ہو تو بھی مومن ہو جاتا، پھر بایزید بسطامی بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کہا نبی تو نبی ہیں، سرکار کی شان بلند ترین ہے، پھر حضور کو دیکھنے والا ابو جہل ابو لہب کیوں کافر رہے؟ تو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ ابو جہل ابو لہب اور مکہ کے مشرکین محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا، اگر وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھتے تو کبھی کافر نہیں رہتے، کبھی مشرک نہیں رہتے۔ مطلب کیا ہوا کہ حضور کو تم اپنی نظر سے مت دیکھو، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کو نبی کی شان سے دیکھو، نبی کو رسول کی شان سے دیکھو۔
سرکار کو ابن عبداللہ کی نظر سے نہیں، محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھو. تو وہ نظر سے دیکھیں گے، وہ کمال کے ساتھ دیکھیں گے، ذہن و فکر میں عظمت بٹھا کر دیکھیں گے، جانیں گے تو ایمان دل میں اترے گا. تو خیر، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو جو حضور کے ساتھ ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو اندھے نہ کہیں تو پھر کیا کہیں. اور اندھے بھی کیسے اندھے؟ صرف سر کی آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کی آنکھ کے بھی اندھے ہیں. نہ ان کو ظاہری دنیا دکھتی ہے، نہ باطنی دنیا دکھتی ہے، اس لیے وہ اندھے ہیں. حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا ہم کو تعلیم آپ نے عطا فرمائی اور اس کا طریقہ بتایا.